اس وقت لاہور میں شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ بھی کوئی حکومتی نمائندین نہیں جا سکتے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں، کوئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو سکتا اس الیکشن کے مہم کے دوران۔ یہی نوٹیفیکیشن 1 اگست 2017 کو جاری ہوتا۔ لیکن پس پردہ کیا ہوتا ہے کہ چھانگا مانگا کی سیاست کی تربیت یافتہ فیملی کی جو نئی رکن تھی مریم نواز صاحبہ، ان کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ انہوں نے یہ الیکشن رگ کرنا ہے۔ اس الیکشن کو رگ کرنے کے لیے چونکہ کبھی بھی زندگی میں انہوں نے اپنا مال خرچ نہیں کیا، جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ سرکار کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو اسی چھانگا مانگا کی سیاست سے تربیت یافتہ مریم صفدر صاحبہ نے، اور اس وقت کی جو حکومتی مشینری تھی جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح سے یہ الیکشن چوری کیا جائے NA 120 کا۔ اس سلسلے میں جس محکمے کا انتخاب کیا گیا پنجاب میں لاہور میں، اس محکمے کا نام ہے ٹیپا۔ ٹیپا جو ہے وہ ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن پلاننگ ایجنسی ہے۔ آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ اس کا کام ٹریفک کے نظام کو مؤثر بنانا، اس کے اندر تزئین و آرائش ہے، سگنلز ہیں، روڈوں کی مرمت ہو سکتی ہے، یہ اس کا کام ہے ٹیپا کا مینلی۔ لیکن ٹیپا کی ایجنسی کا انتخاب کیا گیا اس وقت DC لاہور اور کمشنر لاہور کا آفس استعمال کرتے ہوئے NA 120 کے اندر 2.5 ارب کے لگ بھگ 2.5 ارب روپے کے لگ بھگ پیسہ ڈول آؤٹ کیا گیا، پھینکا گیا، خرچ کیا گیا ڈیولپمنٹ سکیمز کے نام کے اوپر۔ اب ایک تو یہ سراسر الیکشن کے لیے جو کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان قانون کے تحت، اس کے خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی منصوبہ بنایا گیا کہ اس وقت تمام کام گراؤنڈ پہ کیا گیا، پیسہ خرچ کیا گیا، گلی محلوں میں خرچ کیا گیا، ڈسپنسریوں پہ خرچ کیا گیا، کیش ڈول آؤٹس بھی کیے گئے، اور اس کے لیے استعمال کیا گیا اس ادارے ٹیپا کو۔ اب اس میں جو بڑی ایک اہم چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ یہ 2.5 ارب روپیہ خرچ کیسے کیا گیا، کیونکہ دیکھیں قانون میں کتاب کے اوپر، کاغذ کے اوپر تو یہ پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی ٹینڈر ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی آپ اشتہار دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ کسی ٹھیکیدار کو ورک آرڈر دے سکتے ہیں۔ تو ملی بھگت سے یہ کام کیا گیا۔ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب میں NFC ایوارڈ کے بعد تو صوبے زیادہ امیر ہیں، صوبوں کے پاس اپنا زیادہ پیسہ ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ مختص کیا گیا۔ پرائم منسٹر کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ایک پروجیکٹ تھا، بڑے ماہر فواد حسن فواد موجود تھے، انہوں نے اس کا پیسہ ایئر مارک کیا، پہلے 505 ملین اور پھر 2000 ملین، یعنی کہ وہ 2.5 ارب روپیہ مختص کیا گیا ان اسکیموں کے لیے۔ آن گراؤنڈ سارا کام اور پیسے کی ترسیل اگست، سپٹمبر، اکتوبر کے مہینے میں کی گئی، جبکہ ٹینڈر ورک آرڈر وہ جنوری 2018 میں کیے گئے، کیونکہ الیکشن رگ کرنا تھا اور پکڑے بھی نہیں جانا، اس چیز کے تو بڑے ماہر ہیں۔ تو گراؤنڈ کے اوپر کام پہلے شروع کر دیا گیا اور پیسے اس کے اور ٹینڈر اور ورک آرڈر بعد میں دیا گیا۔ وہ ایک پوری لمبی تفصیل ہے کہ وہ آن گراؤنڈ ورک آرڈر، اس کے بعد کس طرح سے کاغذات فج کیے گئے، وہ تمام ثبوت اس وقت ہمارے سامنے موجود آ چکے ہیں۔ پہلے تو یہ ایویڈنس ملا کہ یہ گراؤنڈ پہ کام جو ہوا یہ ٹیپا کے تھرو کرایا گیا، جو کہ ایک اور وائلیشن تھی۔ جو پیسے ڈالے گئے گراؤنڈ کے اوپر، اب گراؤنڈ پہ کتنا کام ہوا نہیں ہوا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پیسہ راؤٹ کیا گیا تھرو ٹیپا۔ جب اس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا گیا تو یہ پتہ چلا، جو کہ سب سے شاکنگ چیز ہے، کہ کام ہوا پہلے، ٹینڈر ہوتا ہے بعد میں، ورک آرڈر ایشو ہوتا ہے بعد میں، پیسے دیے جاتے ہیں بعد میں، لیکن آن گراؤنڈ تھرڈ پارٹی سے پہلے گراؤنڈ پہ کام کرا دیا گیا۔ اس کے لیے جب یہ انویسٹیگیشن اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے شروع کی تو انہیں جو ثبوت ملے، تو پہلی تو چیز ہے کہ نیسپاک کے انجینئرز، اس میں سے ایک انجینئر ابھی نیب کی کسٹڈی میں بھی ہیں، جو نیسپیک کے انجینئرز ہیں، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم نے یہ کام سارا ان
الیکشن کے دنوں میں کیا ہے، جو کہ کلیئر وائلیشن ہے آپ کے الیکشن کے قوانین کی۔ اب اس میں سے میں آپ سے 2-3 چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ ایک، ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، جس اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک بڑی چیز واضح طور پہ لکھ دی گئی، یہ اعترافی بیان ہے۔ اعترافی بیان میں جو نیسپاک کا انجینئرز ہیں، سب انجینئر ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حلقہ ایک NA 120 میں الیکشن کے دوران میڈم مریم نواز صاحبہ نے وفاقی گورنمنٹ سے فنڈ ارینج کرتے ہوئے فنڈ ارینج کیے اور بعد ازاں جاتی عمرہ میں DG LDA چیف انجینئر ٹیپا کے ساتھ ان فنڈز کی یوٹیلائزیشن کا طریقہ کار وضع کیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے مریم صاحبہ کا کیا آفیشیل ڈیزگنیشن تھا، وہ کس پیرائے میں، ایک تو آپ وائلیشن تو کر ہی رہے ہیں، آپ کس پیرائے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری افسران کو جاتی عمرہ بلایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے فنڈز خرچ کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں ڈائریکٹ کیا گیا کہ ماجد ظہور MPA PP 140 اور بلال یاسین MPA PP 139 ان کے ساتھ رابطہ کر کے تمام ڈیولپمنٹ کا کام آپ پرپوز کریں گے اور اس کو الیکشن کے دنوں میں ہی کمپلیٹ کریں گے۔ یہ سٹیٹمنٹس ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ ماجد ظہور کے جو دفتر ہے MPA کا صفا والا چوک میں اور بلال یاسین کا دفتر مونی روڈ، یہ گھڑ بن جاتا ہے، وہاں بیٹھ کے پورا الیکشن رگ کیا جاتا ہے اور وہاں سے ہی تمام چیزیں جس کو یہ ڈائریکٹ کرتے ہیں وہ پیسہ وہ چیزیں وہاں سے ڈول آؤٹ کی جاتی ہیں۔ اچھا، صرف یہ اعترافی بیان تو آپ کہیں گے کیونکہ میں وکیل ہوں تو میں کہوں گا جی اعترافی بیان کافی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کہ آن گراؤنڈ یہ کام پہلے کیا گیا، اس کا پورا فورینزک ایویڈنس بھی اینٹی کرپشن نے حاصل کر لیا ہے۔ فورینزک ایویڈنس انہی کے تمام ٹیلی فونز، اس وقت کی جیو لوکیشنز، وہ چیزیں، تصاویر کیونکہ بھیجی جا رہی تھی، واٹس ایپ کے اوپر سارا کام کیا جا رہا تھا، وہ سارا بھی اس وقت ثبوت ہمارے پاس آ چکا ہے۔ یہ وہ بڑی سمپل سی داستان ہے کہ کس طرح سے چھانگا مانگا کی سیاست سے شروع ہوتے ہوئے الیکشنز کو رگ کیا گیا۔ آج بھی جب بات کرتے ہیں کہ جی آپ الیکشنز کی ہماری ہیں، آج تک ہمیں نہیں بتا سکے کہ کون سے الیکشن کے حلقے آپ نے کھولنے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ تو بڑی اسپیسیفک تھی 4 حلقوں کی، آپ کی آج تک کوئی اسپیسیفک ڈیمانڈ نہیں ہے۔ آج بھی الیکشن کمیشن میں اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن پٹیشن زیادہ ہیں بنسبت نون لیگ سے، اور آپ کا اپنا کردار یہ ہے کہ یہ ایک ثبوت ہے ایک حلقے کا بائی الیکشن۔ آپ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ آپ کی حکومت ہونے کے باوجود آپ نے بائی الیکشن بھاری پیسہ سرکاری ٹیکس پیئر کا خرچ کر کے، یہ بھی نہیں کیا کہ اپنا لوٹا ہوا مال ہی خرچ کر دیں، ٹیکس پیئر کا ادھر بھی نیا لوٹا، وہ پیسہ آپ نے خرچ کیا۔ اب اس میں 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں، ایک تو یہ چونکہ اس کیس کا والیوم زیادہ ہے تو اس کو ہم اینٹی کرپشن سے نیب کو بھجوا رہے ہیں، اور دوسرا ہم اس کا ایک ریفرنس بھی بھیج رہے ہیں سرکار کی طرف سے ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ چلیں وہ الیکشن کا ٹائم تو گزر گیا، لیکن یہ لازمی اس کو ریکارڈ ہونا ضروری ہے کہ کس طرح سے الیکشن چوری کیا گیا اور کیا زیادتی کی گئی۔ اب اس کے اوپر مزید آپ سے ڈاکٹر صاحبہ بات کریں گی کیونکہ وہ ان کا حلقہ تھا۔ آپ سارے لوگ جو ہیں اس بات کے شاید گواہ ہیں کہ جب 2017 کا الیکشن ہوا، اس الیکشن کے دورانیہ میں بھی میں نے 32 پٹیشنز جو تھیں وہ جمع کرائی تھیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ٹیپا کے دروازے کے باہر پروٹیسٹ کر کے اور ان کو کہا تھا کہ یہ جو 2 ارب روپے آئے ہیں آپ کے پاس گرانٹ کے، یہ کس طرح خرچ ہوئے ہیں، ہمیں اس کا حساب دیں۔ یہ آج نہیں بات ہو رہی، میں بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شکر ہے خدا کا کہ جو میرے کلیمز تھے اس وقت کہ یہ ساری الیکشن رگ ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جب ان کی حکومت تھی اس دورانیہ میں نے الیکشن کمیشن کے پاس، میرا خیال ہے شاید ہسٹری میں اتنے زیادہ پٹیشنز کسی نے جمع نہیں کروائے جتنے میں نے کرائے، ایویڈنس کے ساتھ ہم نے جمع کروائے، دکھایا کہ کس طرح کام ہو رہا ہے الیکشن کے دورانیہ میں، اور آپ لوگوں نے بھی، سب نے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، آپ لوگوں نے بھی باقاعدہ وہ دکھائے۔ آپ لوگ اپنی اف یو گو بیک 3 years from today تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے پاس بھی وہ ساری ریکارڈنگز ہوں گی جہاں ہم نے انڈیکیٹ کیا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور یہ ڈیورنگ الیکشن کروا رہے ہیں، اور اس پیسے کا کوئی حساب کتاب نہیں
کسی طریقے سے ہم پھر ٹیپا کے پاس جب گئے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں یہ 2 ارب روپے کا حساب دیں، یو او رسپانسبلٹی ٹو اس، کیونکہ یہ حلقہ 120 اب جو حلقہ 125 ہے اس میں لگایا گیا، ہمیں آپ بتائیے کہاں خرچ کیا آپ نے یہ پیسے۔ کسی قسم کا کوئی حساب کتاب ٹیپا کے پاس نہیں تھا، اور آپ لوگوں کے سامنے میں 2 دفعہ اس پہ پریس کانفرنس کی تھی۔ آئی کیم اینڈ ڈڈ پریس کانفرنس ٹوائس آن دس۔ ہم نے بلکہ گھراؤ کیا تھا ٹیپا کے دفتر کا صرف یہ حساب لینے کے لیے۔ جب انہوں نے ہمیں حساب نہیں دیا اور ہم نے پٹیشنز جمع کروائی، اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں گئے۔ وی وینٹ انٹو دا ہائی کورٹ ٹیلنگ دیم کہ ان لوگوں نے ہر قسم کی الیکشن کے اندر دھاندلی کی ہے، انہوں نے ہر قسم کا لا توڑا ہے، ہم نے پٹیشنز جمع کروائی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں، کیونکہ نیچرلی الیکشن کا پھر دوسرا سوال شروع ہو گیا تھا، تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو شہزاد صاحب آج کہہ رہے ہیں، شکر ہے کہ جو میں کلیم کرتی تھی اس وقت آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ ہماری تو اس وقت کوئی بات ہی کوئی نہیں سنتا تھا، جب میں بار بار شور مچاتی تھی کہ یہ سارا الیکشن رگڈ ہے، کیونکہ میں نے وہاں سے الیکشن لڑا تھا، اور آپ لوگ سارے جو ہیں اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے بارہا دفعہ اس پہ کہا تھا ان 2 ارب روپوں کے اوپر، ایک دفعہ نہیں، اس سے اوپر کم سے کم میری 100 سٹیٹمنٹس ہیں کہ انہوں نے 2 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے بھیج کے، جس طرح ان کا اس کے علاوہ 55، میں تو اس 2 ارب کو رو رہی تھی، یہ تو آج پتہ چلا کہ 2 کی جگہ 2.5 ارب روپے ہے، یعنی یہ صرف ایک حلقے کے اوپر۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ سٹینڈنگ لوگ بات کیا کرتے تھے کہ وہاں کے کاؤنسلر کہتا تھا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، ہم سڑکیں 3 دفعہ توڑ کے دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں ان کو دیے گئے تھے؟ اٹ واز بالکل اس سے بڑی دھاندلی نہیں اور ہو سکتی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت مریم بی بی جو ہیں ووٹ کی عزت کو نکلی ہیں، اس وقت ووٹ کی کوئی عزت کو کیا ہوا تھا؟ اس وقت ووٹ کو عزت نہیں دینی چاہیے تھی۔ میں تو آپ کو پتہ ہے ایک مڈل کلاس بندہ تھی، ایک الیکشن لڑ رہی تھی، گلی گلی پھر کے ووٹ مانگ رہی تھی، اور ایک اتنی بڑی حکومت کی مشینری کو فیس کر رہی تھی، اور آپ کے سامنے بار بار یہ بات لا رہے تھے۔ تو آج الحمدللہ کم سے کم میں تو سرخرو ہو گئی ہوں، اور میں بہت شکر گزار ہوں